تھا. ہم اپنے خیموں میں تھے. 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ امام زین العابدین فرماتے وقت گزرتا رہا اور میری پھوپھی ہر رات اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی رہی. اور محبت سے کہے امام زین العابدین فرماتے 7 تاریخ کو پانی بند, 8 تاریخ کو ہمارے خیمے میں پانی ختم, 9 تاریخ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے پیاسے. یزیدیوں نے پانی تو بند کر دیا, میری پھوپھی نے تہجد بند نہیں کیا, تہجد ادا کرتی رہی. 10 محرم کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا. دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے جتنے تھے سب کو ظالموں نے شہید کر دیا. پھر ہمارے خیمے کو لوٹا گیا. امام زین العابدین فرماتے 10 محرم کا دن گزرا, مغرب کے بعد 11 تاریخ لگی. یہ 11 محرم کی رات ہم اہل بیت کے لیے جو کربلا میں تھے قیامت سے کم رات نہیں تھی. امام زین العابدین فرماتے یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. کسی کا سر تن سے جدا تھا, کسی کے جسم کے ایک اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا, کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا, کسی کو شہادت کے بعد گھوڑے کی ٹانگوں سے روندا گیا تھا. امام زین العابدین کہتے ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنے 72 لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. رات کے اندھیرے میں فرماتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا. ہمارے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, میری پھوپھی حضرت زینب باہر نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد چاروں طرف بکھری لاشوں کا جائزہ لیتی ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی بھی تھا, کوئی بھتیجا تھا, کوئی بھانجا تھا, ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے اور محمد کی لاشیں بھی پڑی تھی. امام زین العابدین کہتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی. ان لاشوں کو دیکھنے کے بعد میری پھوپھی نیچے بیٹھ گئی. تپتے ہوئے کربلا کے صحرا کی ریت کو اٹھایا, تیمم کیا اور تیمم کر کے میری پھوپھی نے لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز تہجد کو ادا کیا. جن کے گھر کی بیٹیاں جن کے گھر کی بیٹیاں میدان جنگ میں تہجد قضا نہ کریں, کیا انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ بتائیے. اور آج ہمارے گھر میں کیا میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا علماء کی موجودگی میں طرز بات, محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ٹھکوسلے بنا رکھے. محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ایسے رسم و رواج بنا رکھے جس کا حقیقت سے, دین سے, شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور ہمارے گھر کی عورتیں اسی کو سب دین سمجھ کر کر رہی ہیں. دعوت بھیجنے جا رہی ہیں, منت مانگنے جا رہی ہیں, تعزیہ دینے جا رہی ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو سنیو, کیا میرے امام کی قربانی سے تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر تعزیہ اٹھایا جائے, میرے نام پر میلہ لگایا جائے, میرے نام پر ڈھول لگائے بجائے جائیں, میرے نام پر گبارے اور حلوہ پراٹھا خریدا بیچا جائے, میرے نام پر مرد عورت کی خلط ملت ہو, میرے نام پر بے پردگی بے حیائی کا بازار قائم ہو؟ کیا میرے امام نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر چندے وصولے جائیں, میرے نام پر نعرے لگائے جائیں, میرے نام کی منقبت لکھی جائے, میری شان میں قصیدے پڑھے جائیں؟ اے سرکار مدینہ کے قریب والوں, یزید کربلا میں آیا تھا تو ذات کے لیے آیا تھا, اور امام کربلا میں آئے تھے اللہ رسول کی فرمانبرداری کے لیے آئے تھے. یزید طبیعت کے لیے آیا تھا, امام شریعت کے لیے آئے تھے. یزید دنیا کے لیے آیا تھا, امام دین کے لیے آئے تھے. یزید تخت و تاج کے لیے آیا تھا, اور امام علی مقام اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے آئے. میدان کربلا سے اپنے امام علی مقام کا سلسلہ نہیں ہوا, میدان کربلا